बहुत शुक्रिया मैडम। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनको अमेरिका ने H1B वीज़ा दिया कि वो वहाँ पे आएँ और आके अपना काम करें। मिनेसोटा में वो एक रिसर्च क्लिनिक था वहाँ पे। H1B वीज़ा जो है वो स्किल्ड लोगों को दिया जाता है। आगे से ये साहब जो हैं, ये कभी जॉर्डन जाते थे, कभी शाम जाना चाहते हैं, सीरिया जाना चाहते हैं और दाइश के मेंबर बनना चाहते हैं और इवन के लोन वॉल्फ अटैक भी करना चाहते हैं। मींस कि अगर अमेरिका के अंदर भी कहीं पे उनको को मौका मिल जाए अटैक करने का तो वो भी करें। 2011 में आपको याद होगा एक फैसल शहजाद नामी पाकिस्तानी था जो कि उधर टाइम स्क्वायर में अटैक करना चाहता था। ये क्या है पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोगों को? पाकिस्तान के तकरीबन 60,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अमेरिकी सोसाइटी में बड़े मशहूर हैं, बड़े अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन ये यूथ को क्या मसला है? अच्छा वाला पढ़ा लिखा लड़का, तुम्हें अगर जॉब मिली है काम करने के लिए, तुम आगे से जो है वो कर रहे हो, ये क्या है क्या मैडम ये? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया और इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि सभी लोग इस ज़हनियत के होते हैं या सभी लोग इसी तरह की सोच को रखते हैं, लेकिन बहरहाल मौजूद हैं और शायद अब जो है वो अ, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या इस किस्म की जो जमातें होती हैं, वो शायद अब अपने लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर्स और इस किस्म की तालीम भी देने लगे ताकि ये लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ। और आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, मशाल खान की एग्ज़ाम्पल दी है कि मशाल खान यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उसको मारा गया या शहीद किया गया, तो वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के थे, वो किसी मदरसे के स्टूडेंट्स नहीं थे। लेकिन जैसे-जैसे मुझे मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे ज़माना बदल रहा है और आगे की तरफ लोग जा रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो शायद ये इस किस्म के जो टेरर ग्रुप्स हैं या जो कह लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने शायद अब ये रास्ता भी इख्तियार कर लिया है कि अपने लोगों को अब ये आपको डॉक्टर, इंजीनियर और इस किस्म की फील्ड में भी जो है भेजा करेंगे, ताकि जब उन्हें किसी जगह शिफ्ट करना हो या कहीं का वीज़ा लेना हो या वहाँ पे जाके कोई कार्रवाई करनी हो तो किसी को शक ना हो। वरना इससे पहले तो कभी हमने नहीं सुना सालों से पाकिस्तानी डॉक्टर्स जाते ही हैं। मेरी अपनी फैमिली के बहुत लोग हैं अमेरिका में और दूसरी जगहों पे, और लोग जाते हैं जो स्किल्ड होते हैं, वो हमेशा ही पाकिस्तान से जाते रहे। लेकिन अब जिस तरह की न्यूज़ आने लगी हैं, अब जिस तरह के लोगों को हम देखते हैं, अब बहुत सी तो इस किस्म की भी खबरें आती हैं कि ऑनर किलिंग भी चल रही है यूके में, बच्ची को मार दिया, वो खबर भी आजकल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही है। तो इस किस्म के जो कहना चाहिए माइंडसेट के लोग हैं, अब वो पहुंचने लगे हैं, तो शायद यही वजह है कि थोड़ा और परेशान हो गए हैं ये सारी कंट्रीज जो है पाकिस्तानियों को लेकर, क्योंकि और तो किसी जगह के नेशनल्स को हमने नहीं देखा कि वो ऐसी हरकतें करते हो कि एक डॉक्टर है वो वहाँ पर पहुँच कर और उसके बाद वो इस तरह से कहीं अटैक करने की प्लानिंग करे और कोई इस तरह की चीज़ें करे। तो ये अभी शुरू हुआ है और शायद इसकी यही वजह है कि ये लोग अपने आप में अब कुछ ऐसी चीज़ें भी ला रहे हैं कि इस तरह के लोगों को, स्किल्ड लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं ताकि आसानी से उस जगह पहुँच सकें जहाँ अटैक करना है। मैडम, जो यूथ होती है या जो पाकिस्तानी है, उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान पिछले 15-20 सालों में कितनी मुश्किलात में रहा है और ये एक नेशनल ड्यूटी है कि हर पाकिस्तानी का काम है कि वो दुनिया में जहाँ भी हो वो कोशिश करे मुल्क को बेहतर करने की, निज़ाम को बेहतर करने की। आपको क्यों लगता है कि हमारे पाकिस्तानी ये क्यों नहीं समझते कि हमें ये जो एक शख्स है इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, अमेरिकी पासपोर्ट नहीं है, ये दुनिया के किसी और मुल्क, क्यों लोग हमारे नहीं समझते कि ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हमें अपनी स्टेट को हर जगह अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ये शख्स 31 साल का है, ये क्यों इसको ये हूरों की तलाश में घूम रहा है? सर, इसलिए कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया जा रहा है। अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक्स को चेंज नहीं किया गया, अभी तक हम उसमें पूरी दुनिया में कहीं भी रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। अभी आपने देखा जिस तरह से चर्चेस जलाए गए थे और सब कुछ हुआ था, उसके बाद उसमें से कई वीडियोज़ ऐसी आई हैं, जिसमें 12 या 13 साल के बच्चे हैं जो क्रॉस है चर्च का उसको तोड़ रहे हैं या जो नारे लगाते हुए जा रहे हैं।
تو یہ یوتھ ہم نے بنائی ہے نا، اس وجہ سے ہم نے اپنی یوتھ کو سکھایا یہی ہے، چاہے وہ اسکول ہو یا کالج ہو، اس میں یہی سکھایا جاتا ہے. ٹیکسٹ بکس میں اگر یہی کچھ لکھا ہوا ہے اور ہر جگہ پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جہاد کرنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کافروں کو ختم کر دینا ہے یا آپ کو حوریں ملیں گی، اس کے علاوہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اب انڈیا جو ہے وہ چندریان 3 انہوں نے مشن کمپلیٹ کیا ہے، چندریان 4 سنا ہے کہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں آپ نے سنا ہے کبھی کہ کوئی اس قسم کا پروجیکٹ ہو رہا ہو یا اس قسم کی چیزیں بچوں کو پڑھائی سکھائی جا رہی ہوں؟ ہمارے ہاں تو جو ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر تھے پہلے محسن نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جی ایپ ایک لانچ کر رہے ہیں جس سے کہ انگلینڈ اور امریکہ کہیں پہ بھی لوگ جو ہے وہ دیگے چڑھا سکتے ہیں، چادریں چڑھا سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ مزاروں سے اور ان میں سے باہر ہی نہیں آ رہے نا، یہ جو درگاہیں ہم نے بنا رکھی ہیں اور مدرسے بنا رکھے ہیں. تو پھر اسی طرح کے لوگ ہوں گے. پہلے کی بات اور تھی کہ صرف جس کی داڑھی ہوتی تھی اسی کو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی جہادی ہوگا یا یہ کوئی بہت ایکسٹریمسٹ ہوگا. آج کل تو مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے آپ ڈاکٹر کو ہی لے لیجئے کہ اس نے میڈیکل پڑھی سب کچھ اور اس کے بعد یہ جا کر بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بھی تو ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹری کا نام تو خراب کر ہی رہا ہے جیسے آپ کریں کہ کنٹری کے بارے میں نہیں سوچ رہے، لیکن اپنے بارے میں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا پڑھ لکھ کر اس قسم کی حرکتیں. تو یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لوگوں کو جہادی بنا رہا ہے. وہ یہاں پہ لوگوں کو اسی قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ آپ ڈاکٹر کو لے لیں یا کسی بھی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو، چاہے کوئی باہر سے بھی پڑھ کے آیا ہو. آپ عمران خان کو دیکھ لیجئے، وہ کیا تسبیح لے کے گھوما کرتے تھے. اسی طریقے سے بے نظیر کا بھی ہمیں یاد ہے. یہاں پہ تو سر وہ ریلیجن کا جو چورن ہے وہ ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اسی وجہ سے پاکستان یہ سب کچھ فیس بھی کر رہا ہے. میڈم ریلیجن کا چورن تو دنیا میں مختلف ملکوں میں بیچا جاتا ہے. انڈیا میں بھی بہت سارا آج کل دیکھیں پرائم منسٹر مودی ہر چیز میں مذہب کو لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کا افتتاح کیا تو ایک مذہبی رنگ اس کو دیا. مذہبی چورن تو دنیا میں دیتے ہیں لوگ. مجھے یاد ہے کہ ٹرمپ جو ہیں جب پریزیڈنٹ تھے تو پتہ نہیں کسی جگہ پہ تو بائبل دکھا دی انہوں نے، ٹھیک ہے، جسٹ ٹو گین دا سپورٹ. لیکن یہ جو ارج ہے مار دینا کسی کو، میں کسی کی جان لے لوں، ٹھیک ہے، یہ کیا آپ سمجھتی ہیں مائنڈ سیٹ ہے؟ باقی مذاہب ٹھیک ہے اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، تو جیسا بھی ہے انڈیا میں اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، باقی اس اپنے، لیکن وہ یہ مارنے کی بات نہیں کرتے، وہ کسی کو ختم نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پہ رہو، ہم اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کی بات کریں. لیکن یہ جو چیز ہے کہ میں نے اگلے کو مار ہی دینا ہے اور میں نے بات ہی نہیں کرنی، مجھے عیسائی آپ نے چرچ کی بات کی ہم نے ختم ہی کر دینے، احمدیوں کی بات کی ختم ہی کر دینے، عیسائیوں کی بات کی، یہ کیوں ہے؟ اس میں آپ بڑی سر دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. وہاں پہ جب پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا انوگریشن ہوا تھا تو بالکل وہاں پر دعا کرائی گئی تھی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ریلیجن میں. لیکن یہ کہ پرابلم ہے وہ مسلمز کے اندر ہے، اور مسلمز بھی پاکستانی مسلمز کے اندر پرابلم ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم سب کو کلمہ پڑھا دیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پکڑ پکڑ کے کسی کو ہندو یا کرسچن بنا رہا ہے، یا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلم ہے تو یا کسی اور ریلیجن کا ہے تو اس کو مار ڈالے. یہ والی جو ٹیچنگ ہے اور یہ والی جو لائن دکھائی جاتی ہے وہ مسلمانوں میں ہی دکھائی جاتی ہے کہ جی یا تو اس کو کلمہ پڑھا دو یا پھر اس کی گردن اتار دو. یہ والا جو رویہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا ہے، اور وہ بھی پاکستانی مسلمز کا ہے زیادہ تر. میں نے تو اور کہیں نہیں دیکھا ایسا ہوتا ہوا، یا کہیں کوئی نیوز پڑھی نہیں کہ کسی گلف کنٹری میں ایسا ہوا ہو یا کسی اور کنٹری میں ایسا ہوا ہو، لیکن یہ پاکستان میں ہوتا ہے. میرا جو ہیئر ڈریسر ہے وہ کرسچن ہے. ابھی 2 دن پہلے وہ بیچارہ مجھے بتا رہا تھا کہ پنڈی میں کوئی سیدہ کر کے یا اس قسم کا کوئی ایریا ہے اور وہاں پہ کرسچن رہتے ہیں، تو رات میں کسی نے وہاں پہ افواہ اڑا دی کہ جی یہاں پہ بلاسفیمی ہو گئی ہے، تو لوگ اپنے بچے اٹھا کر اور سامان اٹھا کے وہاں سے بھاگے ہیں راتوں کو کہ جی ایسا نہ ہو کہ وہ جا کے مار ڈالے. بعد میں پتہ لگا کہ وہ جھوٹی خبر تھی. یہاں پہ تو لوگ اتنا ڈر ڈر کے سہم کر رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اور اس طرح کے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ یہ ڈاکٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہے جو پکڑا گیا ہے، پتہ نہیں کتنے وہاں پہ اور موجود ہوں گے جو ان کو نظر نہیں آئے ہوں گے ابھی تک امریکنز کو.
اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی وہاں پہ ہو یا یورپین کنٹری میں ہو کوئی عزت نہیں ہے. یہاں پہ میجورٹی لوگ جو ہیں ان کو بڑی مشکل سے آپ جانتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جا پاتے ہیں. بہت سے لوگ آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے نکل جائیں، لیکن ظاہر ہے اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کون رکھے گا. مگر میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو سب سے پہلے تو انہیں یہی کرنا ہوگا کہ اپنی جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ چینج کرنی ہوں گی. مذہب پڑھانا بند کریں. اسکول کالجز میں مذہب پڑھانا بند ہو جانا چاہیے. دنیا میں کہیں ریلیجن نہیں پڑھایا جاتا. جس کا جو ریلیجن ہے وہ گھر میں سیکھے. اگر کبھی اسکول میں پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو اس کی یہی ریزن ہے. یہ اسلامیات کی بک اور اسلامیات کا پیریڈ ہے جی، اسلامیات کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جب تک بند نہیں ہوں گی، جب تک کچھ نہیں نہیں میڈم، آپ کو نہیں لگتا کہ مذہب پڑھایا جائے لیکن انٹرفیتھ پڑھایا جائے؟ فار ایگزامپل آپ اسلام کو بھی پڑھائیں، آپ کرسچینٹی بھی پڑھائیں، آپ جدائزم بھی پڑھائیں، ہندوز بھی پڑھائیں، باقی مذاہب بھی پڑھائیں. ایک جسے ہم بولتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جائے، تاکہ آپ کو اپنا مذہب بھی پتہ چلے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ملک ہے تو اسلامیات نہ پڑھائی جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.